أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل لا ترون نعمتي بما لكم قد جئتم لو تركت عنكم بما لكم نعم رکھا. اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام عالم کو یاد کرو، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام عالموں پر فضیلت دی. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو. وہ چیز جو اچھائی کے طور پر دوسرے کے ساتھ کی جائے. احسان تو اسے کہتے ہیں کہ بغیر کسی معاوضے. بالکل میری نئی بات ہے. میں نے دن بھر کام کرایا، 5 روپے روز ٹھہرایا مزدور سے، اس کو دے دیے 15 یا 10 یا 20، 5 سے زیادہ. تو 5 سے زیادہ جو رقم ہے وہ تو انعام. اور اگر اس نے کچھ بھی کام نہیں کیا، ویسے ہی 2 روپے 4 10 20 جو کچھ دینے سے دے دیے تو وہ احسان سے. یہاں جو لفظ آیا ہے نعمت کا آیا ہے اور انعام کا، کہ میں نے جو تم پر انعام کیا ہے، تم نے جو عبادت کی تھی اور مشقت کی تھی اور میرے حکم کی اطاعت کی تھی، اس کی جو بدلہ ہونا چاہیے تھا وہ مثلاً 5 روپے ہونا چاہیے تھا. میں نے بجائے 5 کے 500 یا 1000 دے دیے، تو یہ انعام ہے. یہ معنی ہے انعام. پھر لوگوں کے معنی بھی یاد رکھنے چاہیے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام عالموں پر فضیلت دے دی. یہ ذرا مشکل مقام ہے کہ تمام عالموں پر فضیلت دے دی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس میں 3 رائے ہیں، 3 گروہ ہیں. معتزلہ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ عالم، اس پر اہل سنت والجماعت نے یہ اعتراض کیا کہ عالمین جو ہے جمع ہے عالم کی، اور عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو. تو اس کی تخصیص کرنی بغیر کسی وجہ اور دلیل کے صحیح نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ نذیر للعالمین ڈرانے والا ہے تمام عالموں کا. حالانکہ وہاں عالمین سے مراد تمام عالم نہیں ہے، کیونکہ انبیاء صادقین جو ہیں وہ پہلی امتوں کے نذیر وہ تھے. یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا نذیر للعالمین، تو وہاں عالمین سے مراد اکثریت ہی ہے. ان عالموں کو تو آپ ڈرانے کے لیے نہیں آئے. تو یہاں عالمین کا لفظ اللہ نے بولا اور مراد اس سے اکثریت. اولم ننہک عن العالمین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا حضرت لوط کو، کیا تجھ کو ہم نے نہیں روک رکھا، منع نہیں کر دیا تھا کہ تم تمام جہان کے معاملات میں دخل دینے لگا؟ وہ جب امروں کے سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاؤلائے بناتی ہوں تم فاعلین، میری یہ بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم کو ان سے شادی کرنی ہے تو کر لو اور اس بدفعلی کو چھوڑو. تو اس پر انہوں نے کہا تھا اولم ننہک عن العالمین. تو عالمین کا لفظ بولا اور وہاں تمام جہان میں کل عالم مراد نہیں، بلکہ وہ اسی زمانے کے جو لوگ تھے وہ مراد. تو ان کا یہ اعتراض کے ریاضت صحیح نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ عالمین جو ہے وہ قرآن میں متعدد جگہ آیا ہے اور ہر جگہ اکثریت ہی ہے. کہیں ہے جہاں رب کے ساتھ آیا ہے وہاں تو تمام اشیاء کو شامل ہے. جیسے رب العالمین، تو وہاں تو غیر رب جتنے ہیں وہ عالمین ہو گئے. یا اللہ غنی عن العالمین، جہاں اللہ کی صفت میں آیا ہے وہاں تو عالمین سے مراد جمیع عالم ہے. اور اکثر جگہ قرآن میں عالمین کا لفظ جو آیا ہے وہ اکثریت ہی کے لیے آیا ہے. جیسے میں نے دیکھا تماشا یا فلاں نے گیا میلے میں یا فلاں جلسے میں گیا، تو وہاں دیکھا کہ آدمیوں کا ایک جہان تھا. بولا جاتا ہے کہ جہان اور عالم ایک ہی چیز ہے، ایک عالم موجود تھا. آپ کے خیال میں لیکن صحیح اعتراض اس پر یہ تھا کہ عالمین پر جو فرق، یہ عالمین جو ہیں اکثریت، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اکثریت جو تھی وہ بہت بڑی اکثریت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے. اور ان کو بھی معلوم ہے، بنی اسرائیل کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم ہے، ان کی امتوں کو بھی معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت بڑی ہے. تو بہت بڑی اکثریت کے متعلق کہا کہ تم خیر امت، اور اجماع ہے اس پر کہ یہ تمام امتوں سے یہ امت افضل ہے. تو اکثریت پر بھی فضیلت نہیں ثابت ہوتی. اگر عالمین سے مراد اکثریت ہے معتزلہ کی،
تو اس صورت پر یہ اعتراض آتا ہے، یہ اعتراض یہ میرا اعتراض ہے کہ اکثریت پر فضیلت نہیں، کیونکہ بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس پر بنی اسرائیل کو فضیلت نہیں ہے. تو بجائے اس اعتراض کے کہ عالم غیر اللہ کے معنی میں ہے، یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے زمانے کے جو عالمین ہیں ان پر فضیلت دی. یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عالمین کے معنی یہ ہے کہ ان کے زمانے میں کے جو عالمین ہیں ان پر فضیلت دی. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، حضرت یوشع موجود تھے اور ان کے علاوہ انبیاء موجود تھے. اور یہ خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل قوم کی طرف. دلیل اس بات کی کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہے، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اگلی آیت میں یہ کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، بڑی سخت وعید ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی شان میں یہ کہنا کہ تمہاری کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی اور تمہاری کوئی مددگار نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، یہ انبیاء کی شان کے لائق نہیں ہے. اگلی آیت غیر انبیاء کے لیے، امت کے تو لائق ہے، انبیاء کے لائق نہیں کہ تم کو کوئی بچانے. ابھی آتی ہے وہ آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہ سب باتیں جو ہیں انبیاء کی شان سے بعید ہیں، اس لیے انبیاء اس جماعت میں داخل نہیں ہیں بنی اسرائیل کی. اس کے علاوہ آپ سمجھ گئے نا، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسی زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے اور ان پر فضیلت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھی کہ جائے کہ قوم کو، کیونکہ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے ان پر رحمت نازل کی تھی اور اپنے پاس سے ان کو علم سکھایا تھا، علم لدنی ان کو حاصل تھا. اور پھر حضرت موسیٰ کے اور حضرت خضر کے جو سوال اور جواب ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ کسی بڑے بادشاہ کا یا بہت بڑا استاد ہو اور وہ ادنیٰ ترین شاگرد سے جو خطاب کرتا ہے وہ ٹون بہت سخت ہے. حضرت موسیٰ کی یہ ٹون هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو علم تجھے حاصل ہے اگر میں تیری پیروی کروں اور اتباع کروں تو کیا تو وہ مجھے سکھا دے گا؟ تو انہوں نے یہ کہا لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکتا. اور اسی قسم کے جتنے سوال جواب ہیں سب قرآن شریف میں مذکور ہیں اور ان سب سوالوں سے حضرت خضر کی بلندی معلوم ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پستی معلوم ہوتی ہے. تو وہ علم، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ علم حضرت موسیٰ کو حاصل نہیں تھا، اگر حاصل ہوتا تو وہ سیکھنے نہ جاتے. تو اس علم میں ان کو فضیلت ہے، اور جب ان کو فضیلت ہے حضرت علیہ السلام کو موسیٰ پر اور موسیٰ کو فضیلت ہے صلوات اللہ علیہ ان تمام قوم پر، تو قوم سے وہ افضل ہو گیا. پھر تمام عالموں پر فضیلت دی بنی اسرائیل کو، یہ بات سمجھ میں نہیں. یعنی اس زمانے کے جو عالمین تھے اس زمانے کے عالمین پر بھی فضیلت نہیں ثابت ہوتی. دوسرا مذہب، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے. تیسرا مذہب یہ ہے کہ نہیں، تمام جہانوں پر فضیلت دی، عالمین سے مراد کل عالمین، لیکن یہ فضیلت مطلق ہے اور مطلق کا ایک فرد کے تحقق سے تحقق ہو جاتا ہے. یعنی کسی صفت میں بنی اسرائیل کو تمام عالموں پر فضیلت دے دی، وہ عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ سب عالم، تو کسی خاص صفت میں بنی اسرائیل کو تمام عالموں پر فضیلت دے دی. یہ تیسرا گروہ ہی ہے علماء کا. تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ کسی واحد صفت میں بھی کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہو، سجائے کہ تمام اوصاف میں وہ اوصاف جو اللہ کے نزدیک مرضی ہیں اور پسندیدہ ہیں، وہ کمالات، ان کمالات میں کسی کمال میں کوئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بڑھا ہوا. تو یہ کہنا کہ کسی خاص صفت میں بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے، بنی اسرائیل تو کسی گنتی میں نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی خاص صفت میں فضیلت نہیں. ایسی فضیلت کہ جس فضیلت کو خدا پسند کرتا، خدا کے نزدیک جو در حقیقت فضیلت نہیں، کسی کمال نہیں.
جتنے بھی کمالات ہیں آپ لے لیجیے، یعنی صدق میں حضرت موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نبی فائق نہیں ہے کسی خلق میں، انک لعلی خلق عظیم، بہت بڑے خلق ہیں آپ، اور علی کا لفظ آیا ہے، علی خلق عظیم، یعنی یہ نہیں ہے کہ خلق آپ پر ہیں بلکہ آپ خلق پر سوار ہیں، اتنے حاوی ہیں آپ کے گویا بڑی آسانی کے ساتھ تمام کمالات انسانی جو ہیں صادر ہوتے ہیں۔ یہ علی کا لفظ اس بات پر دلالت ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے اوپر چھایا ہوا ہے، غلبہ ہے، جیسے یہاں ہوتا ہے یہ اللہ کو استغراق ہوتا ہے اور حال کا غلبہ ہوتا ہے، نہیں، وہ غالب الحال، حال مغلوب ہے، اسی طرح تمام کمالات مغلوب ہیں اور آپ ان پر غالب ہیں۔ تو یہ بات، اس کے علاوہ دوسری دقت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اس بات کی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔ ان کا مذہب یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ملائکہ سے انبیاء اکثریت، ایک دو فرد کو چھوڑ کر، دو تین آدمی سنیوں میں سے علیحدہ ہیں، باقی پوری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ملائکہ علیہ السلام سے افضل ہیں، اور ان کی جو دلیل اہم ہے اور اتم ہے وہ یہ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالموں پر چن لیا، برگزیدہ کر لیا۔ تو تمام عالموں میں ایک عالم عالم ملائکہ ہے، تو عالم ملائکہ پر بھی یہ نوح اور تمام انبیاء علیہ السلام برگزیدہ ہوگا۔ یہ دلیل لاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی فضیلت پر ملائکہ، تو ملائکہ سے انبیاء افضل ہیں بدلیل اس آیت۔ تو جب ان کا یہ عقیدہ ہوا کہ عالمین سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص صفت میں بنی اسرائیل کو فضیلت دے دی ہو، تو وہی جوں کا توں اعتراض یہاں وارد ہو سکتا ہے کہ عالمین میں سے کسی خاص بات میں چن لیا ہو ان 4-5 نبیوں کو یا ان حضرات کو، تو اس سے انبیاء علیہ السلام کی فضیلت ملائکہ پر ثابت نہیں ہوتی اس آیت۔ بس یہ تین ہی گروہ ہیں اور یہ تین ہی مضمون تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آگے نا آپ کے، اور یہ تینوں باتیں لگتی نہیں، صحیح نہیں معلوم ہوتی، بلکہ میرا خیال یہ ہے غلط ہیں بالکل، یہ اس میں کوئی فرق وہ نہیں، دقت نہیں، یہ تینوں غائب ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات آئی ہے، میں یہ بات سمجھا، اور غور کرو کہ یہ اصل میں فضیلت کی دو قسمیں ہیں، ایک فضیلت حقیقی ہوتی ہے جو مقصود ہوا کرتی ہے، اور ایک وہ فضیلت ہوا کرتی ہے جو اس حقیقی فضیلت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ آگے نا آپ سے، یعنی اصل مقصد تو راحت ہے، آسائش ہے۔ اب آسائش کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جو ذریعہ اس آسائش کے قریب ہوتا چلا جائے گا بقدر قرب اس کو فضیلت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ آگے نا آپ زندہ ہے نا، یہی وجہ ہے جو مال سے محبت ہوتی ہے، حالانکہ مال کوئی شے نہیں ہے، مال اگر سکے کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، تو وہ انسان کی ذات کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کنکر پتھر، کچھ بھی اس کو فضیلت نہیں ہے۔ سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں یا نوٹوں کے صحیح، وہ نوٹ بھی تو سونے کی شکل میں ہے، اسی کا قائم مقام ہے۔ تو یہ جتنی دولت ہے یہ سب دولت بذات ہی ایسی ہے جیسے کاغذ کے دوسرے ٹکڑے ویسے نوٹ، جیسے پتھر کے دوسرے ٹکڑے یا اور دھاتوں کے ٹکڑے ویسے ہی سونا اور چاندی، انسان کی ذات کو اس میں کوئی نہیں، لیکن چونکہ یہ ذریعہ بنتا ہے تبادلے کا اور تمام انسانی راحتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ یہ سیم و زر ہے، اس وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ بار بار ایسا موقع ہوتا ہے، یعنی جب روپیہ دیں آپ پلٹے میں آپ کو راحت کی چیز مل جائے گی، تو کثرت افعال سے ایک راسخ ملکہ پیدا ہو جایا کرتا ہے، مضبوط، جو جم جاتا ہے دل سے نا۔ آپ کی بات سمجھ آ گئی نا، یعنی سیلاب کے سیلاب آ جائیں تو گڑھے نہیں پہنچتے، میں نے دیکھا چھٹے جا کر جب سیلاب آیا تھا 3-4 برس ہوئے، پھر دوبارہ جو گیا تھوڑے دن کے بعد تو بالکل ٹھیک تو کہ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ صاحبان کے اوپر سے جو پانی گرتا ہے فرش کے اوپر تو پتھر کے اندر غار ڈال دیتا ہے اور گڑھا ڈال دیتا ہے، ایک ایک بوند گڑھا ڈال دیتی ہے، اور یہ دریا کے دریا بہ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کثرت سے برابر تقاطر ہو رہا ہے، اور کثرت افعال سے وہ ایک راسخ زخم اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے نا آپ کے بڑا کہاں لوہا اور کہاں سن کی رسی،
آپ دیکھتے ہیں نا سن کتنی نرم چیز ہے، لوہا کتنی سخت چیز ہے، لیکن کثرت سے جب وہ کنویں کے اندر ڈوری ڈالی جاتی ہے تو ڈالتے ڈالتے لوہے میں خار غار پہنچایا کرتے ہیں۔ جس نے کنویں کو دیکھا ہوگا اس نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا۔ اور جو لوہا نہیں ہوتا تو لکڑی ہوتی ہے تو لکڑی کے اندر بھی گھاؤ پہنچ جاتے ہیں، غار پہنچ جاتے ہیں۔ آگے نا آپ کس دن بیٹھ گیا نا، کیوں نہیں؟ اور کثرت سے بار بار آدمی نے یہ دیکھا کہ بچے کا دست ہوتا ہے، پاخانہ پتلا ہو جاتا ہے، تو بار بار دیکھ کے اس کا نقشہ دل میں جم گیا اور ایک راسخ ملکہ اس کی کراہت کا پیدا ہو گیا۔ اب اگر کوئی نفیس المزاج آدمی ہو اور اس کے سامنے آم کا رس نچوڑ کے پیالی میں دیا جائے، وہ بالکل اس کے مشابہ ہوتا ہے تو وہ کراہت کرتا ہے اور نہیں کھاتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ راسخ ملکہ ہو چکا اس کی کراہت کا، اور اس وجہ سے وہ نفرت کرتا ہے۔ یا بیسن کی کڑھی ہوتی ہے پتلی، خیال میں آ گیا نا، وہ عام تو بہت بڑھیا چیز ہے، ان تمام چیزوں کو کھانے کی عمدہ غذائیں ہیں، کراہت پیدا کرنے لگتا ہے۔ خیال میں آ گیا، ذہن میں بیٹھ گیا نا۔ اسی طرح سے غالب وہم بڑھتے بڑھتے یہ ہوتا ہے کہ خدا کو دیکھا، جہاں جس چیز پر اس کو قادر پایا، سورج پیدا کر دیا، زمین پیدا کر دیا، آسمان پیدا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جننا مرنا پیدا ہونا، ہزاروں افعال دیکھ رہے ہیں، سب خدا کی قدرت سے ہو رہے ہیں، تو ایک راسخ ملکہ پیدا ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہ گمراہ ہونے کے لیے یہ بھی خیال میں آنے لگا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمام قبائح پر قادر ہے، اپنی ذات پر قادر ہے، اور یہ نقائص پیدا ہونے لگے۔ اس کی یہ علت ہوتی ہے۔ نا اب میری بات سمجھ گئے نا کہ یہ پہلا غلبہ ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا علاج کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ دلیل سے نہیں پیدا ہوا یہ شبہ، اگر دلیل سے شبہ پیدا ہو تو دلیل کا حکم نکالا جائے گا، اور اگر ظرف دراکت سے پیدا ہوا ہے آگے نا آپ کے خیال میں تو اس کو کہانی کو قوی چیز دی جائے گی۔ ذہن بیٹھ گیا نا آپ کو؟ یعنی اگر کوئی شاید دو نظر آئے دور سے تو اب وہاں دیکھا جائے گا کیا چیز ہے، اگر صحیح ہوئی بصر آدمی ہے تب تو روشنی دکھا کے اسے ٹھیک کر دیا جائے گا، آگے نا آپ اس طرح سمجھا دیا جائے گا کہ یہ دونوں ایک ہی ہے اور بار بار آ رہا ہے۔ جیسے تقاطر ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے خطرہ آئے گا وہ بن جائے گا ایک خط، جیسے وہ روشنی کا کھلانا ہوتا ہے، اب وہ بالکل وہ دائرہ بناتا ہے، حقیقت میں وہ دائرہ نہیں ہوتا، تو وہ دلیل سے اسے سمجھا دیا جائے۔ لیکن ایسی بوڑھیاں ٹھوڑیاں ہوتی ہیں، وہ کوئی ہاتھ سے گر جاتی ہے اور لڑکی کہتی ہے کہ پوچھتی ہے سوئی کہاں ہو، کہ یہ پڑی نانی، یہ اماں، یہ فلاں ہوگا، تو کہاں ہے وہ کہاں کرتی رہتی ہے نظر نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر جو بصارت کے لیے قوی سرما قوت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے، اگر دلیل سے شبہ پیدا ہو تو دلیل کا حکم بیان کیا جائے، اور اگر ذوف دراکت سے شبہ پیدا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ قوت کی چیز اس کو دی جائے اور توفیق الہی ہو، ورنہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے نا؟ یہ جو اکثریت اس میں مبتلا ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی قوت جو ہے سمجھنے کی وہ کمزور ہو جائے۔ تو یہی وجہ ہے جو مال سے محبت ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ بار بار اس پر راحت کے سامان مرتب ہوتے ہیں، اس لیے مال محبوب ہو جاتا ہے، خیال میں آ گیا۔ اور وہ جو اصل محبوب ہے اس سے کراہت ہونے لگتی ہے، اس کی طرف نظر نہیں کرتا، نفرت کرنے لگتا ہے، خیال میں آ گیا۔ یعنی کھانا پینا وغیرہ، دوستی، ہنسی مذاق، یہ چیزیں سب جس وقت گاہک آتا ہے تو کھانے رکھا ہوا ہوتا ہے تو کہتا ہے میاں کھانا کھا لو، 2 بج چکے، تو کہہ رہے ٹھہر آپ سے بات کر لی، تو وہ گاہک سے کس لیے بات کر رہا ہے؟ وہ تو روپیہ حاصل کرنا جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے تھا، لیکن چونکہ دل ہٹ چکا ادھر سے اور غیر مقصود کی طرف دل لگ چکا، اس لیے اب وہ اس کو حاصل کرے گا، چاہے شام ہو جائے، بھوکا ہوگا اور پریشان ہوگا، مگر نہیں کھانے کا اسی میں لگا گا، نہ دوستوں کے ساتھ جائے گا نہ کچھ کرے گا، سمجھ جائے گی۔ اور ویسے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ یہ بازار میں تندور کی روٹی 2 آنے کی بکتی ہے، اور پھر دونوں بھی رکھی ہے تھال کے اندر اور ایک روٹی بھی رکھی ہے، اور اجازت دے دیجیے فقیروں کو، ہاں اٹھا لو، دونوں ایک قیمت کی ہے، ایک چیز لینی پڑے گی تمہیں، چاہے روٹی لے لو چاہے دونوں لے لو، تو کوئی بھی روٹی نہیں لینے کا، سب دونوں اٹھا کے لے جائیں۔ یعنی یہ کہو تو اور بات، دوسرے دونوں چیزیں لے لو وہ تو اور بات ہے، لیکن یہ کہو کہ نہیں ایک چیز لینی پڑے گی، یہ بھی دعا ہے کہ ہم خرید کے اس کے سامنے خرید کے رکھ دیجیے آپ، اور سامنے دونوں بھی رکھ دیجیے کہ تمہیں چاہے یہ دعانے کی روٹی ہے یہ لے لو اور چاہے دونوں لے لو، تو شاید 1000 میں ایک آدمی ایسا ہوگا جو روٹی لے گا، اور نہیں تو سب دونوں لے گا۔ اسی لیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تبادلہ تمام کائنات سے ہے، تمام ضروریات اس سے تبدیل ہوں گے، یہ ایک ضرورت ہے کھانے کی، خیال میں آئیے نا، اور اس کے علاوہ جتنی ضرورتیں ہیں پینا پہننا وغیرہ وغیرہ، ان سب مال کا مالک ہونے کے معنی کائنات کا مالک ہونا ہے، اور روٹی سے تو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت پوری ہوگی، اور اس سے کل چیزوں کی ضرورت پوری ہوگی، اس لیے یہ اہم ہے، اور یہ مقصود بالعرض تھا، مقصود بالذات سے بہتر ہوگی، خیال میں ذہن بیٹھ گیا نا، دونوں قسم کی فضیلت ہے، اور وہ اصل فضیلت
تو یہاں مراد اصل فضیلت عند اللہ نہیں ہے. چاہے بنی اسرائیل کیونکہ دوسری جگہ فرمایا معلوم یوتے احدم من العالمین آتاکم معلوم یوتے احدم من العالمین، تم کو وہ کچھ دیا جو عالموں میں سے کسی کو نہیں دیا. اس آیت میں تو صاف اشارہ ہے کہ نکرہ منفیہ عام ہے کہ تمام کائنات میں تمام عالمین نے کسی کو وہ چیز نہیں دی جو تم کو دی، تو تخصیص کی ضرورت ہی نہیں تھی. دوسری آیت جو ہے وہ تائید کر رہی ہے اس کی کہ مراد تمام جہانی، تمام جہان میں، تمام اقوام میں، تمام. اب کی سمجھ میں بات آ گئی؟ بہت بڑھیا بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. خدا تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے. اور 2 ہفتے سے بیمار ہوں، زیادہ زور سے نہیں بول سکتا ورنہ وہ خراش ہوتی ہے اور پھر وہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے، تقریب بند ہو جاتی ہے. آپ کی سمجھ میں اچھی طرح یہ عمل تھا، ذہن بیٹھ گیا نا اچھی طرح بس. تو کیا جواب ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ میں نے تم کو مقاصد حاصل کرنے کے لیے دنیاوی اور دینی اور دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے جو ذرائع تھے اور اسباب تھے وہ اقوام عالم میں نے کسی کو اتنے نہیں دیے جتنے تم کو دیے، اور اس کے باوجود تم کامیاب نہیں ہوئے. جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ تجھ کو میں نے لاکھ روپیہ دیا اور تم نے سب غارت کر دیا، کچھ کما کے نہیں لایا، اور دیکھ کے تیرا بھائی چھوٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کو 10,000 دیے تھے اور اس نے 6 مہینے میں یا 4 مہینے میں 50,000 کر کے لا کے دکھایا. تجھ کو لاکھ روپیہ دیا اور تو کچھ نہیں کر سکا، اور دوسروں کو 10,000 5,000 20,000 25,000 تجھ سے کم دیا اور تجھ سے زیادہ کامیاب ہوا. تو اقوام عالم میں کسی کو ترقی کے ذرائع میں نے اتنے نہیں دیے، نہ دنیاوی ترقی کے. ظاہر کیونکہ ملوکاً تم نے بادشاہوں کو پیدا کیا، دنیاوی مقاصد جو ہیں وہ اقتدار اور سلطنت پر موقوف ہیں، تو سلطنت میں نے تم کو دی. اور دینی مقاصد جو ہیں وہ انبیاء، ڈھیروں انبیاء تم نے پیدا کیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. انبیاء دیے اور کتابیں دیں اور معجزات قاہرہ بینہ معجزات تم کو دیے. اس کے باوجود نہ تم ہدایت یافتہ ہوئے، نہ کوئی دنیا میں تمہیں ترقی ہوئی. دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور دینی حیثیت سے بھی تم کافر اور نالائق اور فاسق رہے. آگے نا آپ کے خیال تو ذرائع ترقی کے ذرائع میں نے تم کو اتنی فضیلت دی کہ اقوام عالم میں سے کسی قوم کو میں نے اتنی فضیلت نہیں دی، اور پھر تم کچھ نہیں کر سکتے. تم میرے احسان کو یاد رکھو. میں کیا کروں؟ ہدایت کے لیے تمہارے لیے بین معجزات بھیجے، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اور دنیاوی ترقی کے لیے میں نے بادشاہتیں بھیجی، اور پھر بھی تم کچھ نہیں. یہ آیت سمجھ، اور یہ زیادہ صحیح ہے اور حق ہے جو میں نے بالکل نہیں بات. آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب جب یہ بات ہے کہ میں نے تیرے ساتھ اتنا سلوک کیا، اب اس کے ساتھ وعید اور دھمکی ہے تاکہ مناسبت ہو جائے. واتقوا، ڈرو اس دن سے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ڈرو اس دن جو ہے وہ تو ڈرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہر دن متحد بالحقیقت ہے. آج کا دن اور کل کا دن دونوں دن برابر ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ دین میں تو کوئی خوف یا خوشی کی کوئی چیز نہیں ہے. دن یہ زمانہ ہے فلک الافلاک کی حرکت کی مقدار کا نام ہے کہ یہ کتنی. اس مقدار کے اندر کہ کوئی سا بھی مقدار کا ٹکڑا لے لو، ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کے برابر ہے. کوئی سا دن لے لو، ہر دن دوسرے دن کے برابر ہے. کوئی دن بلکہ اس دن کے اندر جو واقعات ہوا کرتے ہیں وہ خوشی کے یا رنج کے سبب ہوا کرتے ہیں. آگے نا تو اس دن سے نہیں بلکہ اس دن میں جو ہولناکی ہوگی اس ہولناکی سے ڈرو. یہ گانے ہیں واتقوا یوما. اور ہولناکی کی ایک کیفیت بیان کی. کیا حالات ہے؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے آڑے نہیں آنے کا. جب مقابلہ ہوتا ہے 4 صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جب آدمی کسی کو مارتا ہے یا مقابلہ لڑائی ہوتی ہے تو پیچھے سے باپ یا بہت ہی قریبی بھائی یا کوئی ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ کر لیتا ہے پیچھے اور آپ اس کے آگے آ جاتے ہیں. یہ مانے آڑے آنے کے. دیکھا ہے نا آپ نے لڑائی جو قریب ہوتا ہے اسے کہا ہٹ نفرت ہوگا اس سے، چل تو ہٹ. یوں بیٹے کو کہا ادھر ہٹ، اور باپ نے آنے کے اس کو مارا تماچا اور کیا بکتا ہے. یہ دیکھا نا، یہ آڑے آنے کے معنی. کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا. تجزیے کے معنی یہ کہ کافی نہیں ہوگا. لفظی ترجمہ یہ ہے، اردو محاورہ یہ ہے کہ آڑے نہیں آنے کا. وہ آڑے آنے کے کیا معنی ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو نقشہ کھینچ کے دکھایا روز دن رات ہوتا ہے.
یا کوئی چھوٹے بھائی یا بڑا بھائی آ گیا, اس نے چھوٹے بھائی کو دیکھا کہ مارتا ہے تو دیکھتے ہو جلدی اس کا ہاتھ پکڑ کے ہٹ اور سامنے آتا. ایسا نہیں ہونے کا کوئی تم کو خدا سے نہیں چھوڑا سکے گا. اور آ جائے سامنے کہ تم پیچھے ہٹا دے اور آپ لے لو. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کچھ ذرہ برابر بھی آگے نہیں, ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون. چار ہی صورتیں. جب یہ صورت ہوتی ہے کہ انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا مقابلہ کرے اور کمزور پڑتا ہے تو نرم باتیں کرتا ہے. آج بھی کرتا ہے, اچھا صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ میرے 50 روپئے سے چاہیے. میں نے کہا 50 روپئے نہیں. یہ عدل ہوا. عدل کے معنی فدیہ, یعنی کوئی جرمانہ نہیں, فدیہ نہیں کہ اس کو دے کر جان بچ جائے. ایسا ہوتا ہے نا, جب آدمی دیکھتا ہے کہ میں قابو نہیں پا سکتا تو مجبوراً ہاروں گا اور میں بھی پیٹوں گا, تو اس لیے پوچھتا ہے اچھا صاحب آپ کا کیا مطالبہ ہے. اس مطالبے کو پورا کر دیتا ہے, جو وہ مانگتا ہے وہ رقم اس کو کم سی ہوتی ہے اس کے مطابق دے دیتا ہے. یہ مان لا یقبل منها عدل, یعنی اب خدا جب مارے گا تو اب وہاں کوئی آدمی جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کیا سامنے آ جائے کچھ دوسرے درجے میں, یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا صاحب اللہ سے کیا تیرا مطالبہ ہے, لا میں اس کو پیسے ویسے جو کچھ تیرے کتنی ہے میں دے دوں. عدل نہیں کرنا, عدل مقبول نہیں ہونے کا. عدل کے معنی فدیہ, یعنی پلٹا دے دے کہ اس کی رقم دے کے چھوٹ جائے. ولا وفقدا بے, جگہ جگہ ہے قرآن شریف کے اندر کہ فدیہ دے کر بھی نہیں چھوٹی. خیال میں آ گیا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ اس کے اعزا ذی عزت لوگ ہوتے ہیں جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو کہتے ہیں وہ فوج کون ہے, تو آپ کے فلاں دوست کا ہوتا, اب اس کے پاس پیسہ بھی جیب میں نہیں ہے اور نہ وہ آڑے آ سکتا ہے. آپ سمجھ گئے نا, تو اب پیسے سے بھی کام نہیں چلتا. تو ذی عزت آدمی آن کے کہتے ہیں شریف کا بچہ ہے جانے, اس کی شرافت دیکھ کر شفیع کی آدمی چپ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کو مان کر اور اس کام کو کر دیتا ہے. ایک صورت چھوڑا کی یہ ہوتی ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تینوں صورتیں نہیں ہوتی ہیں, پھر پٹایا جاتا ہے, تو اب اس کے قرابت داروں کو پتہ چلتا ہے اور دوستوں کو, ابھی کیا ہوا, تم نے کیا کیا, ہم کو خبر نہیں کی. اور یہ کہ سارے جرگے کو اطلاع کرتے ہیں اور سب جا کے اور اس سے انتقام لیتے ہیں. یہ معنی ولا هم ينصرون, یعنی ان کی کوئی مدد پر بھی نہیں آنے کا, کوئی بدلہ لینے نہیں آنے کا, کوئی انتقام لینے نہیں آنے کا کہ خدا سے آن کے انتقام لے تو اس کو پکڑ کر دبا لے گا. تو یہ چار ہی صورتیں ہوتی ہیں, تو ان چاروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ ان چاروں صورتوں میں سے کسی صورت سے مل جاتی ہے. آگے نا آپ سمجھ گئے نا کتنی حسین ترتیب ہے. اتنا مرتب کلام کیسے سے کیسے عجیب ہو, کیا لکھے گا آپ کا خیال فرمایا. یہ تو آپ کی لائن کی چیز ہے نا ادبی, بالکل. دیکھیے نا کتنی ترتیب سے اس نے بیان کیا کہ کتنے جو صورتیں ہوتی تھیں بچاؤ کی وہ سب لکھی. کیا آدمی کی عقل میں آ سکتی ہے؟ ساری عمر سوچتا رہے کچھ بھی نہیں آنے کا, ایک ایک بات اس کو, اور پھر جو سوچے گا آدمی تو اس میں ممکن ہے غلط ہو, ممکن ہے صحیح ہو. صحیح بھی ہوگی, حق بھی ہوگی, بالکل حق بات بھی ہوگی, اور بالکل وہ انسانی طاقت سے باہر ہے. انسان نہیں کہہ سکتا معجزہ ہے یہ آیت ہی معجزہ ہے بجائے خود, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہ اس مضمون کو ساری دنیا مل کر اس سے بہتر یا ایسے انداز میں بیان کرے نہیں کر سکتی. یہ چیلنج ہو رہا ہے قرآن کا, وہ یہی تو چیز ہے کہ اس مضمون کو تم خوب سمجھ لو, سوچ لو, اور اپنی زبان میں اس سے بہتر طریقے سے یا ایسے طریقے سے ادا کر لو. نہیں ادا کر کوئی کیسے ہی بڑے سے بڑا عالم ہو, یعنی ادا نہ کر سکنے نہ, تو آپ کی سمجھ میں آ گیا نا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شفاعت کا مسئلہ ہے, شفاعت پر اتفاق ہے فریقین کا, حکماء کا بھی, معتزلہ کا بھی, اور اہل سنت والجماعت دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں, اور آپ کی شفاعت کبریٰ جو ہے وہ ثابت ہے. دونوں فریقوں کا اجماع. اختلاف اس چیز میں ہے کہ حکماء یہ کہتے ہیں کہ کثرت ثواب میں شفاعت ہوگی, اور اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ نہیں, گناہ گاروں کی گناہ میں شفاعت, مجرمین کی شفاعت ہوگی, متقین کی شفاعت ہوگی. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں, مجرم کو سزا ملے, مجرم نہیں بچ سکتا. مجرم کے کیا معنی ہے, یعنی جو شخص گناہ کبیرہ
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. اور معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، مجرم کو سزا ملے گی، مجرم نہیں بچ سکتا. مجرم کی کیا معنی ہے؟ یعنی جو شخص گناہ کبیرہ کرے اور توبہ نہ کرے، یہ معنی. توبہ کر کے مرے گا تو دونوں فریقوں کے نزدیک صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے، اسے کوئی عذاب نہیں. اور اگر بغیر توبہ کے مرا تو متقین معتزلہ کے نزدیک وہ مجرم ہے اور اس کو قطعی جہنم میں جانا چاہیے، مثل کافر. یہ عقیدہ ان کا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ نہیں، وہ مجرم ہے، گناہگار ہے، مسلمان مومن شرط ہے، بشرطے کہ مومن ہو. مومن فاسق جو ہے وہ نجات پا سکتا ہے اور شفاعت سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بلکہ اور بھی بہت چیزیں ہیں. شفاعت کا تو ابھی موقع نہیں آنے کا، وزن اعمال ہوگا. اگر اعمال کی صورت میں آپ نے دیکھا ہے نا، جب یہ آٹا واٹا کھلتا ہے تو ذرا ذرا سی چیز یوں یوں اتنے ایسا ڈالتا ہے بولنے والا، ڈالتے ڈالتے کچھ اتنا سا فرق رہ جاتا ہے تو اتنی سی چٹکی ڈالتے ہی وہ آٹے کا یا اس چیز کا پلڑا جو ہے نیچے جاتا ہے، اور جس میں سیر یا وزن رکھا ہوا ہے وہ اونچا رہتا ہے. تو کچھ ذرا سا جھک جاتا ہے. تو اس کا اندازہ آپ کریں تو وہ سیر سے کوئی ایک رسی یا ایک ماشا زیادہ ہوتا ہے. یعنی بہت چھوٹے زیادتی کا بہت چھوٹے سے مرتبے میں جھکا ہو سکتا. آپ کی نہیں سمجھ میں آیا؟ زیادتی کے جو مراتب ہیں ان میں سے جو سب سے چھوٹا مرتبہ ہے اگر وہ ڈال دیا جائے تو جھک جائے گا. آپ سکتے. تو اسی طرح گناہوں کی اور نیکیوں میں اگر نیکیوں کے پلڑے میں ذرا سی بھی زیادتی ہو گئی تو وہ گناہوں کے پلڑے سے جھک جائے گا اور وہ قطعی کامیاب ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کے موازین اور وزن جو ہیں بھاری ہو گئے، اور بھاری ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ زمین سے ہی ٹکے، کچھ جھک جائے وہ بھی بھاری ہے. تو ذرا سا بھی جھک گیا اگر فاولئک هم المفلحون، وہاں شفاعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو وہیں کامیاب ہو جائے. شفاعت وزن اعمال کے بعد ہوگی، یعنی پلہ اونچا رہ گیا، اب کیا کرے؟ آخری درجہ ہے شفاعت. آخری درجہ رحمت الہی کا ہے. باقی اس سے پہلے شفاعت کے درجہ، اس سے پہلے تو انصاف ہی ہوتا چلا جائے گا کہ ذرہ برابر بھی اگر سائق ہے، نیکی غالب ہے بدی پر، تو وہ کامیاب ہے. یہاں بھی ہے، یہاں بینکوں میں حساب میں اگر ایک پائی ایک آنا باقی نکل آئے تو بینک بیلنس باقی رہتا ہے، وہ منگلی سے خارج نہیں ہوتا، ایک بک اس کے پاس رہتی ہے. خیال میں آ گیا. ابھی اپنے ملک کا شرح مبادلہ جو ہے یہ ہے کہ اس ملک میں بہت ارزانی ہے، وہاں تھوڑے سے پیسے سے بہت کام چیزیں مل جائیں گی. خیال میں آ گیا نا. یہاں اس ملک کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک آنا دو آنا بینک میں بچا وہ اور جا کے لے تو وہ ایک وقت پیٹ بھر سکتا ہے، یہ پیٹ بھرنے کے قابل بھی نہیں کھانا ملنے کا. لیکن وہ ایسا ملک ہے کہ وہاں آنا دو آنا اگر باقی رہ گیا تو وہ اتنی ارزانی ہے کہ ایک پائی کے اندر اس جہان سے 10 گنا ملے گا. بلکہ اس شخص کو 10 گنا ملے گا جو آخر میں جہنم سے نکلے گا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا. اس کو کہے گا مثلا مثلا مثلا، یوں کہتا چلا جائے گا 10 دفعہ کہ 10 دفعہ اس عالم جتنا ہے اس کو دے دو. سجائے کہ اگر غلبہ ہو گیا اور ایک پائی باقی رہ گئی تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. تو وہاں بڑی ارزانی ہے. وہاں ایک پائی کا کوئی ننھے سے ننھا حصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو چھوارے کے ایک ٹکڑے پر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور ان کے پاس 2 لڑکیاں تھیں، 2 بچے تھے. یہ مجھے یاد نہیں رہا دونوں لڑکیاں تھیں یا دونوں لڑکے تھے یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی، بہرحال 2 بچے تھے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک چھوارا یا کھجور تھی. آپ نے وہی ان کو دے دی، اس عورت کو دے دی. اس نے چیر کے اس طرح سے ایک ایک ٹکڑا ایک ایک بچے کو دے دیا. اب اس سے کیا، اس کا کیا پیٹ بھرتا ہو تو بچے کا بھی نہیں. آپ کے پاس تو اور تھا ہی نہیں. اس کا بڑا اثر ہوا آپ پر. جب حضور تشریف لائے تو آپ نے عرض کیا کہ ایسا واقعہ ہوا. آپ نے فرمایا، حکم دیا، فرمایا کہ آگ سے بچو ایک ٹکڑے پر. تو اگر چھوارے کا ٹکڑے، ایک ٹکڑے چھوارے پر جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا. وہ فریقن فی الجنت ہے وہ فریقن فی السعیر. اور وہاں تیسرا گروہ نہیں، ایک گروہ جہنم میں جائے گا ایک گروہ جنت میں جائے گا. اور جو ٹکڑا چھوارے سے وہ بچ گیا جہنم سے، لابد وہ جنتی ہو گیا. تو اس جنت کی کتنی قیمت ہو گئی اس چھوارے کے ٹکڑے؟ خیال لگے نا. تو چھوارے کا ٹکڑا ثمن ہوا، وہ قیمت ہوئی. اس قیمت میں جنت پوری مل جائے گی. تو معلوم ہوا کہ اس ملک میں بڑی ارزانی ہے آنے والے لوگ. اس جہان میں مرنے کے بعد آپ سمجھ گئے نا، دن بیٹھ گئے نا. اب انہوں نے ایک تو یہ آیت بیان کی کہ شفاعت قبول نہیں ہونے کی.
ولا تنفعها شفاعت، شفاعت نافع نہیں ہونی. اور قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، ظالموں کا نہ کوئی گرم جوش دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. اور اس قسم کی قرآن شریف میں بہت آیتیں ہیں جن آیتوں میں شفاعت کی نفی ہے. لا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش کرنے والا کوئی سفارش نہیں کرنے کا سوائے اس شخص کی جس سے کہ وہ راضی ہے، اور خدا صدق سے راضی نہیں ہے، اس لیے شفاعت نہیں ہوئی. جگہ 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 قرآن شریف میں آیا. یہ آیات معتزلہ کی، شفاعت کی نفی کی. اہل سنت والجماعت نے یہ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير إن تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو نے ان کو عذاب دے دیا تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اگر تو نے ان کو بخش دیا تو تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ کافر کی بخشش نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ہمیں علم ہے، ہم جیسے ادنا ترین آدمیوں کو، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور انبیاء علیہ السلام کو بدل جاؤ علم ہے کہ کافر کی بخشش نہیں. تو یہاں جو یہ سفارش کی ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو نے ان کو عذاب دیا، ہم کی ضمیر کدھر پھر رہی ہے؟ یعنی کافر مراد ہے. اگر تو نے کافروں کو عذاب دیا فإنہم عبادک وإن تغفر لهم، اگر تو نے ان کو بخش دیا تو کافر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی یہ کہے کہ تو ان کو بخش، کیونکہ اس کو صحیح علم ہے کہ کافر کی قطعی بخشش نہیں. اب رہ گیا مومن. تو مومن کی تین قسمیں ہیں. ایک تو وہ مومن ہے کہ جس نے گناہ صغیرہ کیا، تو گناہ صغیرہ کا جو مرتکب ہے وہ عذاب جہنم اس کو نہیں ہونے کا معتزلہ کے نزدیک، دونوں فریقوں کے نزدیک عذاب جہنم نہیں ہونے کا. ایک وہ مومن ہے جس نے گناہ کبیرہ کیا، گناہ کبیرہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، اس پر دونوں متفق ہیں کہ اس کو عذاب نہیں. اب رہ گیا تیسرے قسم کے مومن کہ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا اور توبہ نہیں کی اور بغیر توبہ مر گئے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ عذاب ہوگا، اور یہ کہتے ہیں عذاب نہیں ہونے کا. تو یہاں مراد وہی فرقہ ہے کہ جو بغیر توبہ کے جو فاسق مر گیا، اس فاسق کو اگر تو نے عذاب کیا تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر ان فاسقوں کو تو نے بخش دیا تو تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. خیال میں آ گیا نا کہ وہی مراد ہو سکتا ہے اور کوئی مراد نہیں ہو سکتے. لہذا مومن فاسق کی سفارش حضرت عیسیٰ نے کر دی، اور جس کی حضرت عیسیٰ نے سفارش کر دی اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولا سفارش کریں گے. وہ ایک نبی دوسرا نبی سب برابر ہیں سفارش کے معاملے میں، بلکہ یہ اولا بھی شفاعت ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، بے شک تیرا رب لوگوں کو لَمَغْفِرَةٌ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے علا جو ہے یہ حال کا ہے، یعنی حال کونہم ظالمین. ان ربک لذو مغفرۃ للناس سے حال کونہم ظالمین، تیرا رب بڑی مغفرت کرنے والا ہے لوگوں پر. کس وقت؟ جس وقت کہ وہ ظلم کر رہے ہیں. تو ظلم جو ہو، توبہ جو ہوگی وہ ہوگی ظلم کے بعد. اچھی بات ہے، توبہ تو فعل کے بعد ہی ہوگی نا. جو بھی توبہ کرے گا جب وہ گناہ کر چکے گا تبھی تو توبہ کرے گا، اور گناہ کے دوران میں گناہ ہی ہوگا، توبہ نہیں ہونے کی. تو دوران گناہ میں توبہ نہیں ہے اور مغفرت ثابت ہے، تو معلوم یہ ہو گیا کہ بغیر توبہ کے بھی خدا بخش دیتا ہے. ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم. تو یہ اس قسم کی جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ شفاعت جو ہے گناہ گاروں کی ہوگی، اور وہ آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ کسی کی گناہ گار کی سفارش نہیں ہونی. اور بہت سی آیتیں ہیں مجھے یاد ہے، مگر مجھے خراش کی وجہ سے بولا نہیں جاتا ہے. باقی اس کے اندر ایک بات ہے سمجھنے کی، بڑی عجیب بات ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ان فریقین کو نہیں معلوم. وہ یہ ہے کہ دونوں کلام اللہ ہیں اور دونوں حق ہیں.
کچھ آیات سے یہ ثابت ہو رہا ہے، کچھ آیات سے یہ ثابت ہو رہا ہے، تعیین کرنے میں بہت دقت ہے۔ میں کہتا ہوں بھئی یہ ایک بات ہے اس کے اندر عجیب، جو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، لہم ما یشاءون فیہا، فیہا کی ضمیر جنت کی طرف سے رہی ہے، جنت میں ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور ان کی چاہت سے بھی زیادہ ہے، جو ان کے خیال میں بھی نعمت نہیں آئے گی وہ ہم اپنے فضل و کرم سے دیں گے، لیکن وہاں اگر آدمی یہ چاہے کہ میں 1,00,000 برس تک انگور کی لذت حاصل کرتا رہوں تو وہ لذت حاصل کر لے گا جو بھی اس کے خیال میں آئے گا۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، فروٹ ہیں ان کے واسطے اور جو وہ چاہیں اور جو وہ پکاریں اور جو وہ مانگیں۔ آگے نا تو یہ بات تو فریقین اس بات پر متفق ہے کہ شفاعت قطعی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا نیکوں کی شفاعت ہے یا بدوں کی شفاعت؟ تو میں کہتا ہوں نیکوں کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کام آدمی خود کر لے گا اس کو سفارش کرانے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ سفارش کی ضرورت جب ہوا کرتی ہے جب انسان کی اپنی طاقت سے فعل باہر ہو جاتا ہے۔ اس نقطے کو یاد رکھیے، جو کام میں کر سکتا ہوں آپ سے کبھی بھی نہیں کہنے کا کہ آپ ذرا فلاں شخص سے میری سفارش کر دیجئے یا یہ کام کرا دیجئے، اس شخص سے میں خود ہی کام کرا سکتا ہوں۔ ذہن بیٹھی ہے نا؟ تو ترقی درجات جو ہے وہ اس کی مشیت اور قدرت اس کو جنت میں متقیوں کو اور مومنوں کو برابر حاصل ہوگی۔ ترقی درجات کے واسطے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، وہاں خود انسان اپنے اختیار سے کرے گا، لیکن دفع عذاب کے لیے اور دفع عقاب کے لیے سفارش کی ضرورت ہے، وہ اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ اگر اس کی قدرت میں ہوتا تو وہاں بھی ضرورت نہ پڑتی سفارش کی، خیال میں آ گیا؟ اور سفارش ہوگی ضرور تو معلوم ہوا کہ دفع عقاب کے لیے ہوگی اور جلب منفعت کے لیے اور ترقی درجات کے لیے نہیں ہونے کی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المطیعین نہیں ہے بلکہ شفیع المذنبین ہے۔ آگے نا آپ کے خیال میں؟ تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ بس آج کا سبق اتنا ہی، اگلا بہت مشکل ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔